ختم کر دوں گا۔ ایک مرتبہ شام کے جو ہے بازار میں، ملک شام ابھی جو سیریا ہے، تو وہ صحابہ کی سرزمین رہی ہے، صحابہ انبیاء کی وہ سرزمین ہے۔ تو سیریا میں ایک صحابی کی دکان تھی، وہ گلا مال جس کو ہم لوگ بولتے ہیں نا، اس میں گیہوں، چاول، دال، جو یہ سب جو ہے رہتا ہے۔ تو ایک کرسچن اس بازار میں سب کی دکان تھی، مسلمانوں کی بھی، کرسچن کی بھی۔ تو ایک کرسچن جو ہے اس صحابی کی دکان میں جو خریدنے آیا، جو اسٹوڈیو پریزنٹ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اشرف المخلوقات ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے بے شمار مخلوقات پیدا کیے ہیں، بعض جگہ 18,000 ہے، بعض جگہ اور بھی اس کا جو ہے اس کی تعداد الگ الگ ہے۔ اگر 18,000 ہی ہم مان لیں تو 18,000 مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے اشرف اور سب سے اعلیٰ مخلوق بنایا، اور خود اس کا اعلان اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا اعلان فرمایا سورہ 3 کے اندر کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تقویم بولا جاتا ہے جب ہم کوئی سامان بناتے ہیں تو اس کے لیے فریم بناتے ہیں نا، تو فریم کو بنا کر کے پھر اس فریم میں اپنے سامان کو بناتے ہیں ایک دم بالکل ٹھیک، تو جس کو سانچہ بولتے ہیں، فریم بولیے، سانچہ بولیے، ڈھانچہ بولیے، جو بھی بولیے، ڈھانچہ الگ ہے، وہ سانچے میں ڈھل کے جو بنے گا وہ ڈھانچہ ہوگا۔ تو اللہ فرما رہے کہ ہم نے جو اپنے اس میں فریم بنایا ہے، ان تمام فریموں میں، تمام سانچوں میں جو سب سے خوبصورت، احسن یعنی موسٹ بیوٹیفل، انگلش میں بولتے ہیں نا موسٹ بیوٹیفل، اس کے اوپر اب اور بیوٹیفل کا کوئی اب گریڈ نہیں ہے، یعنی سب سے جو لیٹسٹ گریڈ ہے وہ ہوا موسٹ بیوٹیفل۔ تو اللہ فرما رہا ہے احسنی تقویم، مانے سب سے جو خوبصورت سانچہ جو ہو سکتا تھا میرے نزدیک، اس خوبصورت سانچے میں ہم نے انسان کو ڈھال کر کے بنایا۔ تو سوچئے کہ انسان کتنا خوبصورت ہے، اور جتنے بھی مخلوقات اللہ نے بنائے ہیں، تمام مخلوقات میں سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ مخلوق جو ہے اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اور یہ شرف اللہ نے انسان کو عطا فرمایا۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے اور آپ کے اور تمام انسانیت کے جو نبی ہیں، ہے نا، اللہ کے حبیب، آقا نامدار، تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بعد اگر کوئی ذات سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ ہے تو وہ کون سی ذات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ عرش اور کرسی سے بھی اللہ نے آپ کی ذات کو اعلیٰ بنایا، تو فرشتے تو بہت پیچھے رہ گئے۔ تو دیکھیے آپ کیا ہیں، انسانوں میں سے ہے نا، تو دیکھیے انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اشرف ہے۔ تو اللہ نے ہمیں اسی مخلوق میں ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ تو اس پر اگر ہم پوری زندگی اللہ کے شکریہ میں گزار دیں، اور الحمدللہ 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 پڑھتے 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 اگر ہماری سانس ختم ہو جائے تو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا شکریہ ہم سے ادا نہیں ہو پائے گا۔ اللہ چاہتے تو ہمیں کچھ بھی بنا دیتے، کیا ہمارا اختیار تھا، کنٹرول تھا اللہ پر، یا کیا ہمارے ماں باپ نے یا کسی نے اللہ کے یہاں کوئی اپلیکیشن دے رکھا تھا کیا ہمیں انسان بنایا جائے؟ کچھ نہیں، بلکہ اللہ نے اپنی چاہت سے، اپنی خواہش سے اللہ نے ہمیں کیا کیا؟ انسان ہونے کا شرف عطا فرمایا۔
اچھا صرف انسان بنا کر اللہ نے نہیں چھوڑ دیا, انسان بھی بہت سارے ہیں, کوئی گھنٹا بجا رہا ہے, کوئی کسی کو پوج رہا ہے, کوئی کسی کو پوج رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, عقل ہوتے ہوئے بھی بے عقلی کا کام کر رہا ہے نا. کتا کو دیکھیے, بلی کو دیکھیے, گدھے کو دیکھیے, شیر کو دیکھیے, کوئی مٹی کا جو ہے کتا بنا کر رکھ دیجئے, کوئی کتا جا کے اس کو پوچھتا ہے, اس پہ جا کے پیشاب کر دیتا ہے نا. شیر کے سامنے مٹی کا شیر بنا کے رکھ دیجئے, شیر اس کو گھوم کے بھی نہیں دیکھتا ہے. گورو کے سامنے مٹی کا گورو بنا کے رکھ دیجئے, اس کو گورو جو ہے ایسے دیکھتا بھی نہیں کون ہے بغل میں. لیکن انسان دیکھیے عقل اللہ نے دیا ہے, لیکن عقل ہونے کے بعد کتنا بے عقل ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک بنائی ہوئی چیز کو کیا کر رہا ہے, جا کر پوج رہا ہے, سجدہ کر رہا ہے, چادر چڑھا رہا ہے, نہ جانے کیا کیا کر رہا ہے. تو کتنی بے عقلی والا کام انسان کر رہا. تو اللہ کا یہ کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں انسانوں میں بھی اس کیٹیگری میں نہیں رکھا. اگر اللہ چاہتے تو ہمیں وہاں بھی رکھ سکتے تھے. ہمیں اللہ شرک میں, کفر میں, اور اللہ پتہ نہیں کیا کیا جو ہے مانے بیماریوں میں اللہ جو ہے کن کن خرابیوں میں اللہ ہمیں پھنسا سکتے تھے, لگا سکتے تھے. لیکن اللہ نے ہم لوگوں پر کرم کیا کہ ہم کو وہاں سے بھی اللہ نے بچایا, اور وہاں سے ہی بچا کر کے اللہ نے ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو ہے ہونے کا شرف بخشا. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے کیا کیا, ہمیں جو ہے اپنی عبادت کے اندر, اپنی بندگی کے اندر, اور اللہ جو پسند کرتے اس میں ہم کو اللہ نے لگا کر رکھا ہے. یہاں پر جو شکلیں ہیں ہے نا, ہم جو جمع ہوئے ہیں, یہ تو اسی کی دلیل ہے نا کہ ہم کو اللہ سے محبت ہے, اللہ کے رسول سے محبت ہے, اللہ کے دین سے محبت ہے نا, ہمیں قرآن سے محبت ہے, ہمیں اللہ کے رسول کی باتوں سے محبت ہے, تبھی تو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں نا. ورنہ کون جمع ہوتا؟ سنتے ادھر سے ادھر نکال دیتے, کہتے کیا جائیں گے, اپنا بزنس ہے, اپنا یہ ہے, اپنا وہ ہے. لیکن جب آپ نے سنا کہ بھائی دعا کی مجلس ہے نا, اور وہاں دعا ہوگی, اللہ سے دعا کریں گے مل کر, گناہ ہمارا معاف ہوگا, اللہ ہمارے اوپر کرم کریں گے, اسی ارادے سے یہاں جمع ہوئے نا. تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھیں, بڑوں کا ادب, چھوٹوں پر شفقت, بزرگوں پر جو ہے نرمی مہربانی, یہ ساری چیزیں کریں. ایک دوسرے کی مدد کریں, ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. حسد, بغض, کینہ, ان ساری چیزوں کو جو ہے اپنے اندر پنپنے نہ دیں. اگر ہمارے اندر ہنسا اگر پایا جا رہا ہے تو ہم اللہ سے استغفار کریں اور اللہ سے مانگیں, اللہ ہمارے دل میں جو ہے فلاں کے خلاف ہنسا کیوں پیدا ہو رہا ہے, ہم نے کیا اللہ گناہ کر دیا کہ اس کی نوست سے ہمارا دل گندا ہو رہا ہے, اللہ ہمیں معاف فرما دے, ہمارے دل سے اس کو. یہ ساری چیزیں جو ہے محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. تب ہمارا دین اور ہمارا اسلام کیا ہوگا, کامل اور مکمل ہوگا. تب جو ہے یہ ایمان جو ہمارا بنے گا تو اللہ اس ایمان سے ہمارے اوپر راضی ہوں گے. اللہ نے ہمارے سامنے نمونہ رکھا ہے. کس کا نمونہ رکھا ہے؟ صحابہ کرام کی زندگی کا, صحابہ کرام کے ایمان کا. قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ میں جو پہلا پارہ ہے اس کے آخر میں 3-4 آیت پہلے یہ آیت ہے, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اللہ نے نمونہ دیا کہ ایمان والو, تمہارے سامنے جو ایمان, اخلاق اور اعمال اور معاشرت اور یہ ساری چیزوں کا جو نمونہ ہے وہ صحابہ کرام ہے. صحابہ کرام کی طرح تم اپنا ایمان بناؤ, ان کی طرح اپنے اخلاق کو بناؤ, ان کی طرح اپنے معاملات کو بناؤ, اپنی زندگی کو ان کی طرح بناؤ, انشاءاللہ پھر تم کامیاب ہوگے. فقد اہتدوا, تب تم کو جو ہے کیا مل جائے گی, صراط مستقیم تم پا جاؤ گے اور تم کامیاب ہو جاؤ گے. پھر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جو اللہ نے فرمایا ہے, تو انشاءاللہ وہ رضا اور وہ خوشنودی اللہ ہمیں بھی نصیب کرے گا. ہم جب دنیا سے جائیں گے تو انشاءاللہ اسی اللہ کے رضا اور خوشنودی کے ساتھ ہم دنیا سے جائیں گے. صحابہ کرام کے بہت سارے واقعات ہیں, عجیب عجیب واقعات ہیں, ان کی طرح ہمیں زندگی بنانے کی ضرورت ہے. بس میں ایک واقعہ آپ کو صحابہ کو سناتا ہوں, اس کے بعد بات ختم کر دوں گا. ایک مرتبہ شام کے جو ہے بازار میں, ملک شام ابھی جو سیریا ہے, تو وہ صحابہ کی سرزمین رہی ہے, صحابہ انبیاء کی وہ سرزمین ہے. تو سیریا میں ایک صحابی کی دکان تھی, وہ گلا مال جس کو ہم لوگ بولتے ہیں نا, اس میں گیہوں, چاول, دال, جو یہ سب جو ہے رہتا ہے. تو ایک کرسچن اس بازار میں سب کی دکان تھی, مسلمانوں کی بھی, کرسچن کی بھی. تو ایک کرسچن جو ہے اس صحابی کی دکان میں جو خریدنے آیا. جو جانتے ہیں وہ جو گیہوں ہوتا ہے نا, گیہوں کی طرح ہوتا ہے لمبا لمبا, جس کو جو آپ لوگ بولتے ہیں, ہے نا. تو وہ خریدنے کے لیے آیا اور آ کر کے کہا کہ ہمیں جو ہے اتنا کے جی جو دے دیجیے. ہم لوگ اردو میں جو بولتے ہیں, کہا اتنا کے جی جو دے دیجیے. تو اس نے اس آدمی سے کہا, اس صحابی نے, کہ بھائی جو تو میرے پاس ہے میں دے دوں گا, لیکن میرا جو ہے تم سے میری یہ گزارش ہے اور انورودھ ہے کہ سامنے جو دکان ہے تم اس دکان سے جا کر کے لے لو, بڑی مہربانی ہوگی. تو اس آدمی کو تھوڑا سا خراب لگا,
خیر وہ جو ہے پھر چلا گیا اور اس دکان سے جو لے لیا. جو لینے کے بعد پھر اس کے پاس آیا. اس کے بعد آگے پوچھا کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ تم نے جو ہے, پھر صحابی نے پوچھا کہ تم نے جو, اس نے جو نہیں دیا, کہا نہیں جو تو دے دیا, لیکن مجھے یہ بتلائیے کہ آپ نے مجھے وہاں کیوں بھیجا تھا؟ دکان میں تو آپ کی بھی جو تھی, لیکن آپ وہاں مجھے آپ نے کیوں بھیجا؟ تو صحابی نے کہا کہ دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ میں صبح سے بیچ رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ مجھے اللہ نے صبح سے بہت نفع دے دیا. میرے پاس بہت لوگ اگر خریداری کر کے چلے گئے, میری جو ضرورت تھی اس سے زیادہ اللہ نے مجھے مال دے دیا, لیکن دیکھ رہا ہوں کہ اس بھائی کی دکان میں صبح سے کوئی نہیں گیا. تو میں نے سوچا اگر تم کچھ خریداری کر لو گے وہاں سے جا کر تو اس کا کچھ نفع ہو جائے گا, اس لیے میں نے تم کو وہاں بھیجا تھا.